ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام مکمل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی عملی تشریح ہے۔ اما عائشہ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ جو کچھ احادیث میں اور سنت میں موجود ہے وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا، اور پھر ربیع الاول آتا ہے تو اس ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائش ہے، میلاد مبارکہ ہے، وہ 9 یا 8 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنانا ہو تو وہ تب بنے گا، اور جس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے اور یوم وصال شریفہ ہے تو وہ 12 ربیع الاول میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ساری دنیا موجود تھی۔ یا بعض کے بقول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے اور وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے، تو اس نظریے سے صحابہ کرام نے کوئی عمل بھی نہیں کیا اور خاموش رہے تھے۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن دیکھو اور حدیث دیکھو تو قرآن میں ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں نبی دے دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ تم نے نہیں کرنا، اگر تم نے کیا تو اس کی مثال اور اس کی نظیر اگر نبی اور اس کے اصحاب کی سبیل المومنین میں نہ ہوئی تو پھر تمہارا خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو سبیل المومنین کہا گیا ہے کہ جو عمل نبی نے کیا اور اس کا راستہ صحابہ نے 1,40,000 صحابہ نے 100 سال تک اپنی زندگی میں اس کو عمل کیا، وہ سارا مثال اور نظیر بن جائے گا۔ اور صحابہ حجت ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد صحابہ ایسے ہیں کہ جیسے آسمان کے تارے۔ بھئی یہ سورج جو غروب ہو جائے گا، نبی پاک کا وفات شریفہ ہو جائے گی تو پھر صحابہ رہ جائیں گے، تو صحابہ ایسے چمکیں گے جیسے تارے چمکتے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا جس تارے کی بھی تم رہنمائی لوگے تمہیں ہدایت سے وہ بامراد کر دے گا، وہاں تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اور اس لیے آپ کا یہ فرمان مبارک ہے من عاملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا اور اس پر ہماری کوئی مثال نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اب اس کو آپ یوں دیکھیں کہ بنی عباس کے دور میں مسئلہ خلق قرآن نکالا گیا تھا، اور ان کا جو سرکاری مولوی تھا ابو داؤد، اس نے کل خلیفہ آیا تھا، اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد کو میرے سامنے لاؤ اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو۔ تو امام صاحب نے اس سے یہی سوال کیا تھا کہ یار یہ تم بتاؤ کہ مسئلہ خلق قرآن کا علم نبی کو تھا یا نہیں تھا؟ پہلے وہ کہتا ہے نہیں تھا، پھر ایک دم پلٹا کہ بھئی نبی کو نہیں تھا تو مجھے کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں تھا۔ فرمایا جب نبی کو اس کا علم تھا اور انہوں نے نہیں بتایا تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ مسئلہ خلق قرآن ہے اور تم بتاتے ہو؟ اس پہ وہ چپ ہو گیا۔ تو خلیفہ متوکل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا آئندہ میں بات بالکل نہ سنوں، اور امام احمد کو ریلیز کرو، رہا کرو۔ اور پھر چلتے ہوئے یہ بول رہا تھا اچھا اس کا علم نبی کو تھا، انہوں نے نہیں بتایا، اور اس کو نہیں تھا لیکن اس نے بتا دیا۔ یہ بار بار کہتا رہا اور پھر سردنش کی اور امام صاحب رہا ہو گئے، اور یہ تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ پھر وفات پا گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ یہاں اگر تم نے بدعت کی کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ 7501 نمبر حدیث ہے اور 5884 نمبر حدیث ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں میں حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گا، اور پھر ایک جماعت آئے گی اور وہ میں ان کو کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، تو آگے سے فرشتے بولیں گے کہ اللہ کے رسول لا تعلم ما احدثوا بعدک،
تم نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا گھڑا تھا۔ تو فرمایا ہے میرے دین کو میرے بعد بدلا تھا، تو آپ فرمایا سحقن سحقن من غیر بعدی دینی، دور کا وہ مجھ سے میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور پورا گروہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک فرما چکے ہیں وَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم فوجیں ہو کر آئے گے، 12 گروہ بن کے آئیں گے مختلف، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بتیوں کا ایک گروہ بھی ہوگا جن کو حوض کوثر سے دور دھکیل دیا جائے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع اور عاشق بنیں، اور جو فرمان ملے اس کو فوراً قبول کر لیں، اور نبی نے جو دیا وہ لے لیں، جو نہیں دیا اس کو خود گھڑ کے بنانے والے نہ بنیں۔ نہ نبی پاک نے 13 سال مکے میں یہ کام کیا، نہ مدینے میں 10 سال کام کیا، نہ ابوبکر صدیق نے 2.5 سال میں کام کیا، نہ عمر فاروق نے 10.5 سال کی اپنی خلافت راشدہ میں یہ کام کیا، نہ عثمان غنی نے 11 11.5 سال میں یہ کام کیا، نہ حضرت علی المرتضیٰ جس کو ہم کہتے ہیں اقضاہم علی، فیصلے تو حضرت علی کے ہیں، 4.5 سال انہوں نے حکومت بنائی تھی شریعت کی، اور ان کے دوروں میں تو یہ کام نہ ہوا۔ اور پھر بنو امیہ بھی گزر گیا، بنو عباس بھی گزر گیا، اس کے بعد 800 سال کے بعد ایک بادشاہ اٹھا اور اس کو یہ محبت کا شوق ہوا، اور اس نے صحابہ اور نبی اور سب کام کو چھوڑ کر یہ کام کہ میں اس محبت میں یہ چیز کروں، تو یہ دلوں کو لگ گئی اور اس نے یہ کام کیا۔ اور یہ اس لیے کل بدعت ضلالۃ، اور یہ بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور اس میں بدعتی کی نجات بھی نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی حج نماز روزہ کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ حوض کوثر پہ جو دھتکار پڑنی ہے وہ تو بہت بڑی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کمنٹ بھی ضرور کریں۔